مولانا صاحب سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ شوابی جلسے میں شرکت کریں گے یا اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیجیں گے؟ ایسا ہوا نہیں. تو گرینڈ الائنس کی صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ جنید اکبر صاحب نے جلسے کے شرکاء سے مخاطب کیا تو انہوں نے کہا کہ جلد ہی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ احتجاج کی کال دیں گے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ رمضان کے بعد اپریل میں ایک نئی موو کا آغاز کر دیں. ذریعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ شو میں کہا تھا کہ نہ تو پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے گی، اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر تو پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو سٹیج پر لانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ گرینڈ اپوزیشن کا وجود برقرار رہے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف صرف کے پی کے کی حد تک محدود رہے گی، اور آپ کو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہائی آفیشلز کی جانب سے ایک میسج جو ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کے حوالے سے دیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب سولو فلائٹ نہیں لینی چاہیے. انہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو الائنس میں باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو شاید کم فائدہ ہوگا. جو میری خبر ہے اس کے مطابق یہ کہ مولانا کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کا ٹلٹ اس وقت پی ٹی آئی یا اپوزیشن الائنس کی طرف ہی ہے. آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور گرینڈ اپوزیشن کے بیٹھک جو ہے ڈرائنگ روم تک وہ تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن جلسوں میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو حلقہ ہے کے پی کے وہ سیم ہے. دوسری بات، مولانا فضل الرحمان صاحب ایسا کوشن ضرور رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور موجودہ حکومت کے ساتھ بات کا موقع ملتا رہے. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، ڈیڈ لاک برقرار نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا 26 آئینی ترمیم میں بھی ہم نے آپ کو کہا کہ یہ سرخیل جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر G6 میں کس طرح رونق لگی رہی. اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا کوشن ضرور رکھے ہوئے ہیں کہ انہیں جب ضرورت پڑے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلے آپ کی گفتگو سے 2 پوائنٹس یہاں پہ نکلیں. ایک تو آپ نے کہا کہ مولانا جو ہیں وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کریں گے اپوزیشن کے ساتھ مل کر، لیکن پی ٹی آئی کے جلسوں میں شریک نہیں ہوں گے. کیا وہ واقعی مولانا جو ہیں وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس تک ہی محدود رہیں گی اپوزیشن کے ساتھ مل کر؟ تو پھر ان کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھیں گے جس پر انہوں نے کہا کہ بپھرے ہوئے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو جعلی وعدوں میں زلزلہ برپا ہوگا؟ دیکھیے، مولانا جو ہے اس طرح کے بیانات دے کے پی ٹی آئی کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو سٹیج ہے اس کے اوپر وہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ پچھلے 12 سال سے کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اس سٹیج سے اور سٹیج سے جو زبان بولی گئی ہے، سامنے والے وہ زبان بولنے اور اس کو سننے کے لیے ٹیون ان ہو چکے ہوئے ہیں. تو مولانا کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ تو رہے گا. وہ جب بھی پی ٹی آئی کے سٹیج پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ انہوں نے بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سٹیج کے اوپر نہ چڑھے. لیکن ان کو سٹیج پہ چڑھنے والے اچکزئی صاحب کا انجام بھی یاد ہے کہ جب وہ سٹیج پہ چڑھ گئے تو نیچے سے سیڑھی کھینچ لی گئی اور جلسہ جو تھا وہ بانی پی ٹی آئی نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا. تو یہ دیکھیے، ساتھ والی جو اتحادی سیاسی قوت ہوتی ہے مبینہ طور پہ، ابھی دیکھیے اگر کوئی گرینڈ الائنس بنا ہے تو اس گرینڈ الائنس کی سربراہی کون کر رہا ہے، اس کا جنرل سیکرٹری کون ہے اور اس کے باقی عہدیدار کیا ہیں، اس کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا. لیکن اندر خبر یہ ملی کہ شاید فرقان عباسی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر سی خبر مل رہی ہے، لیکن اسے پبلکلی اناؤنس نہیں کیا جا رہا. آج یہ جو سٹیج تھا پی ٹی آئی کا سوابی جلسے کا، آپ دیکھیے اس کے اوپر جو ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب، نہ صرف کہ وہ آئے بلکہ ان کو خطاب کے لیے مائک بھی دیا گیا، اور پارٹی کے سیکرٹری جب خطاب کر رہے تھے تو اس خطاب کے دوران وہ کھڑے ہو کے تو انہوں نے نعرے لگوانے شروع کر دیے اور اپنے حق میں جس کو سیکرٹری صاحب مائنڈ کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ان کو جڑی کٹی سنائی بھی تھوڑی سی، لیکن ان کو پی ٹی آئی اور جناب بانی پی ٹی آئی کے حکم کے اوپر پارٹی سے نکالا جا چکا ہوا تھا. تو پی ٹی آئی کو ایک تو ساتھ والی سیاسی قوتوں سے انگیج کرنا ہے جو اس کے ہم خیال ہوں. دوسرا دیکھیے، پی ٹی آئی کے اندر جو واحد اپنے اندر جو گروپنگ ہوئی اور جو بائنڈنگ فورس ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کی ذات ہے، اور وہ اس وقت ایبسنٹ ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو وہ تمام قوتیں جن کو انہوں نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا تھا یا جوڑ کے رکھ سکتے ہیں اور کمان کر سکتے ہیں، وہ قوتیں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئی ہیں. یہ بھی ایک جسے کہنا چاہیے مجبوری ہے پی ٹی آئی کو.